لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا ہے خالق کائنات کے عظیم المرتبت بارگاہ میں خداوند عالم بانیان کا فرش ازا کا اہتمام کرنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا سننا، لنگر نیاز کا اہتمام پرصداری اپنے مقدس دربار میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار اس تمام اہتمام کو چہدہ کے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما، بالخصوص دربار امام زمان علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر کا جتنا بھی صحابہ جملہ مومنین مومنات مرحومین، جملہ شہداء مقاومت، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص صاحب خانہ کے بانیان مجلس کے دام در میں سخن قدمیں، جن جن احباب نے نورانی مجالس اعضاء کے انعقاد میں حصہ لیا، ان کے خانوادوں کے جتنے مرحومین ہیں، سب کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرما۔ تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما، شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو ذکر شہداء، فکر شہداء، راہ شہداء کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، حاضرین میں، ان کے گھروں میں جن مریضوں کی دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، سب کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، صاحب اولاد فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، ان کو باعزت روزگار عطا فرما۔ جن کے روزگار ہیں، ان کے روزگاروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں آباد، ان کی محافظت فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ذکر عزا جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، پروردگار تمام عزاداران مولا کی حفاظت فرما۔ جو اس ذکر کے دشمن ہیں، اگر قابل ہدایت ہے، ہدایت نصیب فرما۔ اگر قابل ہدایت نہیں ہے، پشتنوں اس میں ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار ملک عزیز پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما، عادل حکمران عطا فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مجاہدین اسلام میں بر مقاومت کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ امریکہ اسرائیل ان کی ناجائز اولادوں کو تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی دعا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نورانی زیارت نصیب فرما۔ قلب ناظرین امام الاسلام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا کے نوکروں میں، خادموں میں، سپاہیوں میں شمار فرما۔ ان کے ظہور کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد يوم الدين، عما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوبصورت ترین صلوات عنایت فرما دیجیے۔ صلی علی محمد۔ آغاز سخن اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں۔ نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہوں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی علی
پرچم ولایت اور غلبہ اسلام ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اس کے لیے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت کا نمبر 55 اور 56 مسلسل سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ، وہ تحقیق تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو بھی اللہ کی ولایت میں آ جائے، اس کے رسول کی ولایت میں آ جائے، والذین آمنوا، اور ان صاحبان ایمان کی ولایت میں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، ہمیشہ اس جماعت کا اللہ کی پوری کائنات پر غلبہ رہے گا، یہی جماعت ہمیشہ غالب آئے گی۔ آیات الہی کا ترجمہ آپ نے سن لیا، انما کے اوپر ہم گفتگو کر چکے، ولیکم اللہ، ولی کے سارے معنی کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر چکے ہیں۔ ولی کی تعریف آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، ولایت خالص ہو وہ بھی کل آپ کے سامنے پرسوں بیان کیا، کہا جی ولی کے معنی محبت ہیں، تو محبت بھی اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک خالص نہ ہو، یہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر چکا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے اس اللہ کی جماعت میں کے مقابل میں آنے والی ایک جماعت ہے جسے اللہ نے قرآن میں حزب الشیطان کہا ہے، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے کل کی مجلس میں ہو چکا، اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی حزبیں اور بھی ہیں، بغیر تمہید کے گفتگو میں نے شروع کی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی حزبیں جن کے متعلق کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کو جو کچھ ملا ہے اس پہ راضی ہیں، سچ اور جھوٹ کی جستجو ہی نہیں کرتے، بس جو کچھ بڑوں نے بتا دیا کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، اسی پہ راضی، کل حزب بما لدیہم فرحون، بس جس کو جو ملا ہے اس پہ وہ راضی ہو گیا۔ اور کل جو آخری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ 73 فرقے ہیں، 73 میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس زبان نے فرمایا جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آخر اس ایک کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جو اس ایک کو نجات دلوا رہی ہے، اور 72 کے پاس ایسی کیا چیز نہیں ہے جو 72 کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہاں تک ہماری کل گفتگو ہو چکی تھی، میں بالکل بغیر تمہید کے یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن آج دوسرا دن ہے، سوشل میڈیا پہ ایک نام نہاد مولوی کا ایک لطیفہ بہت وائرل ہو رہا ہے، جو اس نے شاعر عزاداری، شاعر امام حسین علیہ السلام، شاعر اللہ کی توہین کی ہے، ہماری نگاہ میں کی ہے یا نہیں کی ہے نا؟ اس نے لطیفہ سنایا ہے، ہم بھی اسے لطیفہ ہی سناتے ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ ہے نا سامعین محترم؟ اس نے لطیفہ سنایا، ہم بھی اسے لطیفہ سناتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی انگریز کبھی چلا جائے حج کے دوران اور لوگوں کو صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا دیکھے، جاگ رہے ہو میرے ساتھ ہو؟ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا دیکھے اور پوچھ بیٹھے کہ یہ کیوں دوڑ رہے ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ جواب یہی آئے گا نا، ایک نبی کی ماں دوڑی تھی۔ کب دوڑی تھی؟ کہا ہزاروں سال پہلے۔ ارے 1400 سال تمہیں ہضم نہیں ہو رہے، یہاں تو ہزاروں سال پہلے کی سنت جاری ہے، تو وہ جو ہے میرے ساتھ ہے نا؟ اب اس انگریز کو کیا جواب دو گے کہ ان لوگوں تک دیر سے پیغام پہنچا؟ پھر جملے کو بدل رہا ہوں، وہی انگریز تھوڑا سا آگے چلا، دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھا کے پتھروں کو مار رہے تھے، جاگ رہے ہو میرے ساتھ ہو نا؟ کچھ آگے بڑھا، دیکھا کچھ لوگ پتھر اٹھا کے پتھر کے بتوں کو مار رہے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک نبی کی زوجہ کو شیطان ان 3 مقامات پر گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، بس اللہ نے انہی تینوں مقامات کو مجسم کر کے پوری امت کو کہا جب میرے گھر میں آؤ اس وقت تک حج قبول نہیں کرے گا جب تک ان تینوں کو پتھر نہ مارو۔
تو اب انگریز پھر اگر پوچھ بیٹھے کہ یہ پتھر کیوں ماریں گے، کیوں مار رہے ہیں، تو پھر کیا جواب دو گے اس انگریز کو کہ ان تک بھی دیر سے پیغام پہنچا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ارے آگے بڑھا، دیکھا لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے، پوچھا یہ سارے اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایک نبی نے اسی میدان میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، یہ اس کی سنت میں کر رہے ہیں۔ کہا کب کا واقعہ؟ کہا یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا۔ میں بالکل قریب آ گیا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے کا۔ ارے اللہ نے ہر سنت کو، جو سنت اس تک پہنچانے کا ذریعہ تھی، اسے آج تک اگر ہزاروں سال پہلے کی بھی ہے مرنے نہیں دیا، تو جس حسین نے 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچا لیا، اس کی قربانی کو کیسے مرنے دے گا؟ یا میری بات پہنچ گئی؟ اب اس اللہم صلی علی محمد، اب اس قربانی کو کیسے زندہ رکھا؟ ارے 1400 سال کے بعد کم از کم اتنا تو مانے، میں جملہ بہت زیرک لوگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کم از کم اتنا تو مانے نا، انگریز نے ان یا حسین کرنے والوں کو دیکھ کر پوچھا کیوں؟ جس کو میرا جملہ نہیں سمجھا، میں نے کہا میں جملہ بہت آرام سے کہہ رہا ہوں زیرک لوگوں کے لیے۔ 1400 سال بعد ایک انگریز نے کم از کم ان کو دیکھ کے کیوں تو پوچھا نا۔ اب حق یہ بنتا ہے کیوں کا جواب دو۔ مارنے والا کون تھا؟ جسے مارا وہ کون تھا؟ اور 1400 سالوں میں اس شہید کا آج تک ذکر کیسے زندہ ہے؟ اسے کیوں کا جواب دو۔ ارے تم کیوں کا جواب چھپانے کے لیے اس عزاداری کے خلاف فتوے لگاتے ہو، اس لیے کہ جب جب یہ عزاداری ہوتی ہے اللہ یزیدیت کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے؟ اس لیے ہم اس منبر کے ذریعے اس بات کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور فقط مذمت ہی نہیں کرتا، میں حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں اس منبر کے ذریعے کہ اس خبیث کو جس نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے شاعر اسلام کے خلاف کوئی توہین نہ کر سکے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے صدرداری امام کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں شہداء کے خون ہیں اس صدرداری کی تہ کے نیچے۔ تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے شاعر کی بے احترامی نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہارے مقدسات کا احترام اس شرط پر کرتے ہیں کہ تم ہمارے مقدسات کا احترام کرو گے۔ بات میری پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ تو اس لیے ہم کسی کبھی بھی لچی لپڑی میں نہ آئے تھے، نہ آئے ہیں، نہ البتہ اس شخص نے آخری جملہ اس موضوع پہ اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اس شخص نے اتنی گھٹیا بات کر کے اپنے علامہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ میں کتنا عالم ہوں۔ عالم کا تو یہ کام نہیں ہوتا، عالم تو محبتیں بانٹتا ہے، عالم تو نفرتیں مٹاتا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو امت کو جوڑے، عالم اسے نہیں کہتا جو نفرتوں کو پیدا کرے امت کے اندر۔ سامعین محترم، ہاں لگتا یہ ہے کہ ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں۔ سامعین محترم، ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں، لیکن ہم ڈالروں سے نہیں ڈرے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، نہ بکے ہیں کبھی، نہ جھکے ہیں کبھی، نہ تھکے ہیں کبھی۔ جب بھی مد مقابل دشمن آیا ہے یا اسے مغلوب کیا ہے یا فخر کے ساتھ کٹے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، ولایت خالص، محبت خالص، یہاں تک کل گفتگو تھی بالکل بغیر کسی تمہید کے۔ ولایت کی 2 قسمیں ہیں، توجہ میری طرف رہے، ولایت کی اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ ولایت کی 2 قسمیں، ایک ہے ولایت تقوینی، ایک ہے ولایت تشریحی۔ یہ جو ولایت تقوینی ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جب سے کائنات بعد میں بنی ہے ولی پہلے تھا۔ کائنات بعد میں بنی ہے ولی پہلے تھا۔ ارے اللہ مطلق ولی ہے،
ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے؟ رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیا بین الآدم والماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ جاگ رہے ہیں، نبوت عہدہ ہے، ذات پہلے ہوتی ہے۔ کہا میں تب نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا یا علی آپ کب سے ولی ہیں؟ کہا کنت ولیا بین الآدم والماء، میں اس وقت بھی ولی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، یا نبی ولی تھا یا علی ولی تھا۔ یا اب اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہمارے پاس قرآن و سنت میں سے؟ تو آئیے، جب اللہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے نا، اس سے وہ بھی لفظوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ نے جب اپنا وجود کا اظہار کیا تو کیسے کیا؟ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ لفظ کنتو میں تھا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے چوہدہ کے نور کو خل کر لیا تاکہ کوئی مجھے رب مانے، کوئی مجھے جو ہے معبود مانے اور میری عبادت کرے، کوئی مجھے رب مانے اور مربوب بن جائے۔ بات میری پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ اچھا، اللہ نے اپنے اظہار وجود کے لیے لفظ کیا انتخاب کیا؟ کنتو۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ رسول نے فرمایا کنتو نبیا، میرے ساتھ رہیے گا، کنتو نبیا، میں نبی تھا۔ ہم نے پوچھا یا علی آپ کب سے؟ کہا کنتو ولیا، میں ولی تھا۔ اب میری بات پہنچ گئی یہاں تک نا؟ یعنی اللہ جب اظہار وجود کرے تو پھر کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ میں تھا، اس کے لیے لفظ کا سہارا لیتا ہے، اور وہ لفظ ہے کنتو۔ جب رسول اظہار وجود کرے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کنتو، جب ولی اظہار وجود کرے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کنتو۔ اب ذرا غدیر میں آؤ اور آ کر رسول کا اعلان سنو، من کنتو مولاہ فہذا علی المولا۔ یا رسول اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں علی ولی تو بہت پہلے تھا، آج تو اعلان ہو رہا ہے۔ یہ والی ولایت آپ کو کم لوگ سنائیں گے۔ اب یہ ولایت کب سے تھے؟ لفظ کن تو سمجھ آ گیا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا ان کا وجود۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ مجتہد آیت اللہ تہرانی نے اس اوپر پورا اس ایک حدیث کے اوپر مقالہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک حدیث مولا علی کی ولایت تکوینی کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے کہ آدم کی امت عمل کر رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے، نوح کی امت عمل کر رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے، ابراہیم کی امت عمل کر رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے، موسیٰ کی امت عمل کر رہی تھی، علی دیکھ رہے تھے۔ ارے 1,24,000 نبیوں کی امتیں عمل کرتی ہیں، ہر امتی کے عمل کو علی دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو کبھی بھی نامہ اعمال پہ مہر نہ لگاتے علی۔ بات پہنچ گئی نا؟ کہا یہ ہے وما قائن، کہ قیامت تک پچھلی جتنی باتیں ہیں ساری ما کان۔ مسجد کوفہ ہے، رسول مولا کائنات منبر پر تشریف فرما ہے، ایک یہودی دربار میں داخل ہوا، یا علی میں اپنے مذہب کا عالم ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں بتا تیرا علم کیا ہے؟ کہا میرا علم یہ ہے، وہ ہزاروں میل فلاں جگہ پر جو جنگل ہے نا، اس جنگل کے فلاں درخت کے نیچے فلاں جو ہے پرندے نے گھونسلہ بنایا ہے، اور اس میں جو انڈے دیے ہیں میں یہاں بیٹھ کے ان انڈوں کی تعداد بتا سکتا ہوں۔ مسجد کوفہ ہے، مسلمان سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی عالم علی کے سامنے، فلاں ہزاروں میل دور جنگل، اس جنگل کے فلاں درخت، اس درخت کے نیچے ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہے، اس میں اس نے انڈے دیے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے ان انڈوں کی تعداد بتا سکتا ہوں۔ میرا علم یہ ہے۔ علی نے ممبر سے ایسے ہی ہاتھ کیا،
اور ہاتھ کرنے کے بعد اس کے سامنے رکھا، کہا تو بتا سکتا ہے، میں ہزاروں میل دور سے لا کے دکھا سکتا ہوں۔ اس کو سمجھ آ گیا میرا جملہ، میرا سلام ہے۔ تو صرف بتا سکتا ہے، ارے میں ہزاروں میل دور سے وہی انڈے تجھے تیرے سامنے لا کر دکھا سکتا ہوں۔ علی نے کہا نہیں، اسے دکھائے، اور دیکھنے کے بعد علی کے قدموں پہ جھک کے کہتا ہے، یا علی کوئی تجھ سے بڑا عالم اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ ہے ما کائن، یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے دنیا کے جس کونے میں یہ حدیث تو آپ کی سب کی سنی ہوئی ہے کہ کائنات ایسے ہے جیسے علی کے سامنے ہاتھوں کی 5 انگلیاں۔ یہ تو میں اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ولایت تکوینی کیا ہے؟ یعنی کائنات کی ہر چیز، میں تکوین کی ولایت پر، کائنات کی ہر چیز کا علی نہیں، جو بھی ولی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے۔ ایک جملہ درمیان میں اور کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اللہ نے ولی، تو انگوٹھی تو مولا علی نے دی تھی، لیکن اللہ نے جو عجیب کام کیا، والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحبان ایمان، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انگوٹھی صرف علی نے دی تھی، اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک سب کا ذکر کیا۔ آیت ولایت میں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور دوسری آیت میں بھی کیا، والذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان۔ اس کا مطلب ہے صرف علی ولی نہیں ہے، علی کے بعد حسن ولی ہے، حسن کے بعد حسین ولی ہے، حسین کے بعد الی آخر مولا امام مہدی ولی ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے، اگر علی ہوتے تو علی فقیر کو انگوٹھی دے دیتے، اور اگر علی کی جگہ مہدی ہوتے تو مہدی بھی یہی کام کرتے۔ والذین یہ بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی آیت میں اللہ نے تصنیع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، تاکہ سارے ولی اس آیت میں اللہ ایک ہی جگہ پر سمیٹ کے رکھ دیں۔ جب یہ سارے ولی ہیں تو اب ان سارے ولیوں کو اللہ نے 2 ولایتیں دی۔ پہلی ولایت تکوینی یعنی ما کان بھی جانتے ہیں، ما کائن بھی جانتے ہیں، ما یکون بھی جانتے ہیں۔ تکوین یعنی یہ عرش پہ جانا چاہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ نہیں، میرے جملے کی آپ نے قدر نہیں۔ یہ اگر عرش کی طرف بلند ہونا چاہے، جب چاہیں یہ جا سکتے ہیں۔ یہ اگر ٹھوکر ماریں تو 7 زمینوں کو ان کی ٹھوکر چیر سکتی ہے۔ توجہ ہے، کائنات کی ہر چیز پر ان کی حکومت ہے۔ یہ جس چیز کو اشارہ کرے وہ ان کی مرضی پہ چلے۔ یہ کیا ہے؟ ولایت تکوینی۔ یہ بدن آپ کا اور میرا ہے نا، میرا بدن ہے نا، جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کا اپنا بدن ہے، لیکن اسی بدن کے ساتھ جس پہ میرا اختیار چل رہا ہے، کوئی شخص علی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مولا علی کی توہین کی۔ علی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے اتنا کہا کہ مردوں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں نے اس لیے واقعہ نہیں پڑھا۔ مردوں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ جب تک علی نے نہیں کہا تھا، اور جب علی نے کہا تو تھا سے اللہ نے تھی بنا دیا، تاکہ قیامت تک سند رہے۔ جب ولایت تکوینی کا اختیار استعمال کرتے ہیں تو یہ مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، عورت کو مرد، یعنی بدن تمہارا ہوتا ہے، اختیار علی کا ہوتا ہے۔ یہ ولایت کون سی ولایت تکوینی، یعنی جب یہ ولایت تکوینی کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر سورج ان کی مرضی پہ چلتا ہے، ستارے ان کی مرضی پہ چلتے ہیں، چاند ان کی مرضی پہ چلتا ہے، کائنات کا ذرہ ان کی مرضی پہ چلتا ہے۔ یہ کسی کی مرضی پہ نہیں چلتے، ہر چیز پر ان کی حاکمیت ہے، ہر چیز پر۔ اور اسی چیز کو میرے 7ویں لال ولایت، آج 7 صفر المظفر ہے، 7ویں لال ولایت کی آج یوم ولادت بشہادت بھی ہے۔ تو ایک جملہ ان کے لیے کہہ دوں، جب ہارون کے ساتھ امام کا مناظرہ چل رہا تھا نا، مسجد نبوی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر مامون نے دھمکی دی
کہا میں اتنا بڑا حاکم، میری شرق سے غرب تک حکومت، اتنی بڑی شاہی، فوج، اسلحہ، گھوڑے، تلواریں، نیزے. امام نے ایسے سر اٹھایا، کہا بس تیری حکومت میں اور میری حکومت، تو بھی حاکم ہے میں بھی حاکم ہوں، بس تیری حکومت میں اور میری حکومت میں یہ فرق ہے، لوگوں کے بدنوں پر تو حکومت کر رہا ہے، دلوں پر موسیٰ کاظم حکومت کر رہا ہے. بدنوں پر تیری حکومت، دلوں پر میری حکومت. تو سامعین محترم، یعنی جب ولی ہوتا ہے اس کی کائنات کے دل پر حکومت ہوتی ہے. کائنات کا دل دھڑکتا ہی ولی کی وجہ سے ہے. یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت تقوینیہ، جس میں ولی کے پاس ہر چیز، ہر اختیار ہے. وہ کائنات کی ہر چیز میں تصرف کر سکتا ہے. وہ چاہے تو پتھر کو بلوا لے. یہ باتیں میں پڑھ چکا ہوں، میں اس کو مزید دہرانا نہیں چاہتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، گھڑی بہت سپیڈ سے گزرتی ہے. سامعین، ولی یعنی جو چاہے وہ کر دے. یہ ولایت تقوینی ہے. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے گفتگو بڑھائیں گے. ولایت تشریحی، یعنی آپ کا بدن آپ کا اور اختیار ان کا چلے تو ولایت تقوینی ہے. اور جب بدن آپ کا ہو اور اللہ اختیار ہوتے ہوئے ان کو، جب تک آپ راضی نہ ہو آپ کے اوپر اختیار نہ، اس کو ولایت تشریحی کہتے ہیں. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے. جو غدیر پہ اعلان ہوا تھا وہ ولایت تکوینی کا نہیں تھا. جو غدیر پہ اعلان ہوا تھا وہ ولایت تکوینی. وہ کون سی ولایت تھی؟ ولایت تشریحی. انشاءاللہ کل خدا نے توفیق دی یہیں سے آگے بڑھوں گا. سامعین محترم، آج اس شہزادے کا ذکر ہے جو میدان میں لڑنے والوں میں سب سے چھوٹا مجاہد تھا کربلا میں. بظاہر سن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا مجاہد تھا. دو شہید، دو ہستیاں آل محمد کے گھر میں. پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. میری مائیں بہنیں مجلس میں تشریف ہیں، اپنی اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھیے. میں پہلا جملہ آپ کی سماعت. دو ہستیاں آل محمد کے خاندان میں. یہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب اعلی اللہ مقاموں کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، میں انہی کی زبانی نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں دو ہستیاں آل محمد کے خاندان میں ایسی تھیں کہ جن کے بدن اتنے نازک تھے کہ اگر سخت بستر پہ لیٹ جائیں تو جسم پہ چھالے پڑ جاتے تھے. پوچھا کون سی؟ کہا ایک قاسم تھا، دوسرا علی زین العابدین تھا. جس کو جملہ سمجھ آ گیا میرا سلام ہے. پھر جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں. دو ہستیاں کا اتنے نازک بدن تھے کہ اگر سخت بستر پہ سو جاتے تو جسم پہ چھالے پڑ جاتے. کہا گھر میں ان کو ننگے پاؤں نہیں چلنے دیتے تھے، پاؤں اتنے نازک تھے. مجھے انصاف سے بتاؤ، جن کے بدن اتنے نازک ہوں، اللہ جانے کربلا سے لے کر شام تک اس سجاد نے تازیانے کیسے کھائے ہوں گے؟ اجرکم علی اللہ. جو پرسہ دینے کے لیے ہے، مجھے شرما کے نہیں رونا ہے، ہمیں لمبا مصائب نہیں ہے. دوسرا جملہ پڑھنے لگا ہوں. عزیزارو، شب عاشور شہداء کی فہرست بن رہی ہے. یہ 13 سال کا شہزادہ چلتے چلتے اپنے چچا کے پاس آیا. کہا چچا، اس شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے، اس فہرست میں میرا نام بھی ہے. امام نے سر اٹھایا، یہ نہیں پوچھا نام ہے یا نہیں، یہ نہیں بتایا، بس اتنا یا بنیا کیف اری الموت، بیٹے موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہ یا عمہ ہو اعلی من الاصل، چچا میں شہد سے زیادہ میٹھی سمجھتا ہوں. اجرکم اللہ. جس کو جملہ سمجھ آ گیا، کہا میں شہد سے زیادہ میٹھی سمجھتا ہوں. اس کے بعد عجیب جملہ کہا مولا نے. کہا قاسم، اس فہرست میں تیرے سب سے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. اگلا جملہ پڑھوں. اور روایت میں ایک مرتبہ غیرت بنی ہاشم جوش میں آئی، اپنی انگڑائی لی ہاشمی اور کہتے ہیں کیا یہ بغیرت ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ اجرکم علی اللہ. جس کو جملہ سمجھ آگے میرا سلام ہے. کہا یہ بغیرت ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ کہا نہیں قاسم، یہ خیموں میں نہیں آئیں گے، میں ہاتھوں پہ اٹھا کر تیرے بھائی کو لے کے جاؤں گا. اجرکم علی اللہ. یہ دوسرا جملہ ہے. ایک جملہ اور سنو، بس میں شہادت شروع کرنے لگا ہوں. عزیزارو،
28 سفر کی رات تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا فروا ذرا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ لایا، قاسم کو سینے پہ لٹا دیا۔ گھبرا کے سویا ہوا قاسم گھبرا کے اٹھا، اتنی زہر میں شدت تھی کہ قاسم گھبرا کے اٹھے۔ بوسے دیے پیشانی پہ اور پہلے زبان سے کہا قاسم جب کبھی چچا کو ضرورت پڑے اپنی جان اچھی نہ کرنا، اپنے چچا پہ لٹا دینا۔ پھر دل میں کیا خیال ہے، پرچی لکھی، تعویذ باندھ دیا، کہا قاسم جب کبھی مشکل ترین وقت آئے نا کھول کے پڑھ لینا۔ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے عزاداروں۔ یہ قاسم اس تحریر کے ساتھ کربلا آ گیا۔ 13 سال عمر تھی، 3 دن کی بھوک تھی، 3 دن کی پیاس تھی، عاشور کی شب تھی، ماں کی گود میں سر تھا، ماں بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی بیٹا قاسم تو جانتا ہے نا میں سید زادی نہیں ہوں، کل ایسا نہ ہو میدان میں تو میدان سے باہر نکل جائے اور قیامت والدین تیری دادی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ ننھے ننھے ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال کے نا کہتے اماں بس اجازت تو دے کے دینا، پھر دیکھنا تیرا بیٹا کیسے حق وفا ادا کرتا ہے۔ رات گزر گئی ہزاروں، صبح ہر شہید سے پہلے قاسم جاتے، جا کر کہتے چچا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ حسین ایک ہی جملہ کہتے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے مرنے کے لیے بھیج دوں؟ قاسم جب مجھے بھائی یاد آتا ہے نا میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، میں تجھے کیسے بھیج دوں؟ عزادارو ایک مرتبہ اچانک ماں کی نگاہ پڑی نا، ایک ماں نے حیران قاسم تو ابھی تک زندہ ہے؟ میرا جملہ سمجھ نہیں آیا آپ کو، اللہ جانے میں کیسے پڑھوں؟ قاسم تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا اماں میں کئی دفعہ گیا ہوں چچا کے پاس، ہر دفعہ مجھے واپس کر دیتے ہیں۔ کہا میرے قریب آ قاسم، وہ 28 سفر کو تیرے بابا نے تیری بازو پہ ایک تحریر لکھ کے باندھی تھی، آ ذرا تحریر کھولوں۔ تحریر کھولی نا عزادارو، تحریر میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین وہ میرے بیٹے کو جلدی اجازت دے دینا، روکنا نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب قاسم چومتا بھی ہے تحریر کو، آنکھوں سے لگاتا ہوا سر اٹھا کے آئے چچا یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ مولا نے پہلے بوسہ دیا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر مولا جی بھر کے روئے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور پھر حضرت مولا عباس سے کہا عباس قاسم کو تیار کرو۔ کربلا میں 2 عجیب کام تھے، عباس سپاہی کو تیار کر کے بیچتے تھے، حسین لاشا اٹھا کے لاتے تھے۔ جملہ معاف کرنا میں جو روایت کا ہے، عباس نے کے سامنے جب قاسم آئے نا، عباس نے سر پہ 6 خود رکھے، کوئی پورا نہیں آیا، جسم پہ کوئی زرہ پوری نہیں آئی، کمر میں کوئی کمر بند پورا نہیں آیا۔ عزادارو عباس نے سر پہ امامہ باندھا، امامہ اس طرح باندھا، میت کے لیے مستحب ہے نا کہ جب فوت ہو جائے کوئی تو اس کے سر پہ امامہ باندھو اور امانے کے دونوں پیچ اس کے سینے پہ لا کے رکھ دو۔ عباس نے امامہ باندھا، امامے کے دونوں پیچ کھول کے قاسم کے سینے پہ لٹکائے، دیکھتے ہی پہلا جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو عباس نے تیار کر کے مولا حسین کے پاس بھیجا، جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی، توجہ میری طرف رہ میں کہوں گا زیارت اندر آئے گی۔ عزادارو جس کا ابھی تک ہائے نہیں نکلی، اب جو مولا حسین کے پاس آئے نا قاسم کو اس حالت میں دیکھ کے مولا حسین کی حالت کیا ہے؟ کہا وَجَعَلَهَا بَقِيَّهَا وَغَشِيَّا لَهَا، اتنا روئے دونوں غش کھا کے بے ہوش ہو جائے۔ مجھے انصاف سے بتانا جب کوئی بے ہوش ہو جائے نا پانی پھینکا جاتا ہے، اور زینب و عباس کے آنسو دونوں ہوش میں آئے۔ جا قاسم اللہ کے حوالے، قاسم کے بڑی خوبصورت جنگ لڑی، اس انداز مرج بڑا، اے لشکر یزید سنو، انا قاسم بن الحسن من نسل علی، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، علی کی نسل سے ہوں۔ یہ کہہ کر قاسم نے حملہ کیا، حملہ اتنا شدید تھا کہ لشکر یزید کے بڑے بڑے پہلوان علمان کہتے بھاگ رہے تھے، عمر سعد نے کہا سب مل کے حملہ کرو، ارے 30,000 کے لشکر نے مل کے حملہ کیا، وہ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، ایک شکی نے سار میں گرد مارا،
ایک شکی نے پشت پہ نیزہ مارا، قاسم سنبھل نہیں سکے، اترتے ہوئے آواز دی یا عمّا ادرکنی، وہ چچا میری مدد کو آئیے۔ ادھر آواز بلند ہونی تھی، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس و علی اکبر دوڑے، تین شہروں کو دیکھتے ہی ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر۔ ارے قاسم جب تک زین پہ تھا، قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ حسین پہنچے، گٹھڑی میں لاش کو اکٹھا کیا، لے کے خیمے کی طرف چلے۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں کو لاش نظر نہیں آئی، لاش نظر نہیں آئی، رو کے کہا بھائی میرے بیٹے نے وفا نہیں کی۔ ارے گٹھڑی کھول کے رکھی، کہا جیسے تیرے بیٹے نے وفا کی ہے ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ ماتم حسین۔